سلطان محمود غزنوی پلزت کہتے ہیں کہ یہ بت صدیوں سے اس طرح قائم ہے اور اسی طرح قائم رہنا اس بت کا معجزہ ہے۔ آؤ میں دکھاؤں۔ یہی کہتے ہے سلطان محمود مندر کی طرف گھوم گئے۔ ہارون اور برہان دونوں ان کے پیچھے چلے۔ سلطانی رسالہ کے کچھ سوار بھی ساتھ ہو لیے اور کچھ پنڈت بھی پہلے۔ ہارون نے مندر میں داخلو کری، حیرت انگیز نظارہ دکھاک، یہ ایک سیاہ بت بغیر کسی سہارے کے مندر کے این بیچ میں قائم ہے۔ مندر کے اندر دیواروں پر سیاہ رنگ پھرا ہوا تھا، چھت بھی سیاہ تھی۔ ہارون اور برہان دونوں نے حیران کنگاہوں سے بت کو دیکھا، دیواروں کو دیکھا، چھتاور فرش کو دیکھا۔ کسی طرف بھی کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے ظاہر ہوتا کہ بت کو کوئی چیز سہارا دیے ہوئے ہے۔ سلطان محمود نے اندونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا تم نے ہارون؟ جی دیکھا پیر و مرشد۔ سلطان محمود، تعجب انگیز بات ہے یا نہیں؟ برہان، بے شک عقل حیران ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا معاملہ ہے، کس چیز پر بت قائم ہے؟ سلطان محمود، ہم بھی دیر سے غور و خوض کر رہے ہیں لیکن کسی بات پر رائے نہیں جمتی۔ اگر دھرم پال ہوتے تو یہ معاملہ حل ہو جاتا۔ بہت ممکن تھا وہ اس کی اصلیت ظاہر کر دیتے، لیکن وہ مقید ہیں۔ ابھی تک قید ہی ہیں؟ شاید یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کسی جگہ قید ہیں۔ بات یہ ہے کہ ابھی تک گھڑی بھر اطمینان سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، اسی لیے ان کی تلاش و تجسس نہیں کی جا سکی۔ انشاءاللہ اب سراغ لگایا جائے گا۔ مہاراجہ کا کیا حشر ہوا ذل اللہ؟ معلوم ہوا ہے وہ جنگ میں مارا گیا۔ افسوس یہ ہے کہ اس نے از خود یا کسی کے بہکانے میں آ کر مصالحت سے انکار کر دیا، ورنہ سومنات کا یہ حشر ہوتا نہ مہاراجہ مارا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا جو ہوا۔ انہوں نے اپنے لشکر کی کثرت پر غرور کیا اور غرور اللہ تعالیٰ کو مطلق پسند نہیں، اس لیے یہ عبرتناک انجام ہوا۔ سلطان محمود، کبریائی خدا کی چادر ہے۔ جو تکبر و غرور کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہو جائے اس کا انجام ایسا ہی ہولناک ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا کر لے بیٹھے؟ تذکرہ تھا اس معلق بت کا۔ ہارون، بے شک جہاں پناہ، ہم باتوں میں کہیں کے کہیں نکل گئے۔ ٹھہریے، میں امتحان کر لوں کہ کوئی تار یا اور چیز تو ایسی نہیں ہے جس پر یہ بت لٹک رہا ہو۔